میری بیٹی کو جب بھی اولاد ہوتی وہ چپکے سے اسے ایک بکسے میں بند کر دیتی اور ندی میں بہا دیتی اور لوگوں میں مشہور کر دیتی کہ میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، لیکن میں اس کا یہ راز جانتی تھی کہ اس کا بچہ زندہ ہوتا ہے۔ اگلی بار جب وہ بچہ ندی میں بہا کر گئی تو میں نے فوراً جلدی سے بکسا باہر نکال دیا اور جوں ہی کھولا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میرے داماد کا۔ میری بیٹی کو جب بھی اولاد ہوتی وہ چپکے سے ایک صندوق میں بند کر دیتی اور ندی میں بہا دیتی اور سب کو کہتی کہ اولاد مردہ ہوئی ہے۔ ایسا ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار ہوا۔ میں شدید صدمے میں تھی کہ اس کی ہر اولاد کیسے مر جاتی ہے جبکہ وہ بے انتہا احتیاط کرتی ہے۔ جب اس کی تیسری اولاد ہونے والی تھی تو میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر جو میں نے دیکھا اور سنا، میرا دل بے یقینی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں یقین نہ کر سکی کہ بیٹی کے سسرال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میری بیٹی بھی ان سب میں شامل ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بچہ ہونے کے دن قریب سے قریب تر ہو رہے تھے اور میرا دل مزید پریشان تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ سب نہ ہو جائے جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی۔ میرے جانے کے 8 دن بعد میری بیٹی کی ڈیلیوری ہوئی اور دائی نے کمرے سے نکلتے افسردہ ہوتے کہا کہ مردہ بیٹی ہوئی ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا، کیونکہ میں کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی اور میں نے خود بچی کی رونے کی آواز سنی تھی۔ پھر اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ جب میرے داماد نے مجھے سہارا دیا تو میں نے نفرت سے اس کے سہارے کو جھٹک دیا۔ وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے کہا کہ کاش تم بانجھ ہوتے، میرا جملہ سنتے ہی میرے داماد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لیکن جو سب یہاں میں دیکھ رہی تھی، میں دل سے تو بیٹی کے لیے بھی بد دعائیں ہی نکل رہی تھی کہ کاش وہ بے اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اس گھنونے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ میں وہاں سے اگلے لمحے ہی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل رو رو کر مجھ سے شکوہ کر رہا تھا کہ ایسی اولاد کو پیدا ہوتے ہی میں نے مار کیوں نہ دیا۔ میں جب یہاں آئی تھی تو میں نے بہت سی عورتوں سے اس متعلق سنا تھا، مگر مجھے یقین نہ ہوا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے ان سب کی وہم و گمان میں بھی امید نہ تھی۔ میں کمرے میں آ کر کھڑکی کے گرد پردے کی اور میں کھڑی رہی۔ میں آج اپنی بیٹی کے مقابل کھڑی ہو کر اس کا ظلم پکڑنا چاہتی تھی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اگرچہ مجبور ہے تو کوئی مجبوری ایسی نہیں کہ وہ اسے یہ سب کرنے پر لے آئے۔ اگر مجھے اس کھیل کا پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اسی لمحے اس پر اپنا جنازہ دیکھنا بھی حرام کر دیتی۔ میں ایک لمحہ نہ بیٹھی تھی، میری نظریں مستقل باہر کی جانب تھی۔ جب میری نظر میری بیٹی اور داماد پر پڑی، میری بیٹی سے کمزوری اور نکاہت کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا داماد ایک ہاتھ سے صندوق تھامے ہوئے تھا اور دوسرے سے میری بیٹی کو۔ میں فوراً ان کے پیچھے بھاگی تو مجھے احساس ہوا کہ پورے گھر میں موت کا سناٹا ہے۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ میں جلدی جلدی نیچے اترنے لگی، لیکن دوسرے کمرے کے پاس گزرتے میرے قدم ٹھہر گئے۔ وہ کمرہ میری بیٹی کے جیٹھ کا تھا۔ اندر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ میں صاف سن سکتی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ان کی گفتگو کو یوں چھپ کر سننا چاہتی تھی، لیکن اندر موضوع میری بیٹی کی ذات تھی، اور وہ جو کہہ رہے تھے اسے سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو چکی تھی۔ میرا سانس لینا دوبر ہو گیا۔ میں اگلے ہی لمحے وہاں سے تیزی سے نکلی اور باہر آئی تو دیکھا وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ جب میری نظر میری بیٹی کی گاڑی پر پڑی
میں اگلے لمحے ہی تیزی سے اندر گئی اور اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کی چابی کی تلاش میں نظریں دوڑائی تو چابی مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی ملی تھی، لیکن ساتھ ہی میری نظر ایک خون آلودہ کپڑے پر پڑی۔ میرے سینے میں دھڑکتا دل پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی میں واپس پلٹی، گاڑی سٹارٹ کی اور ندی کے راستے ڈال دی۔ میں تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی، مجھے 15 منٹ کا وقت لگا۔ میں ندی کے کنارے پہنچ کر اتری اور دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، میری بیٹی اور داماد بھی نہیں۔ میں نے ندی میں نظر دوڑائی تو دیکھا ایک لکڑی کا صندوق جو آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک لکڑی سے ہی اٹکے ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے سوچنے لگی کہ اس صندوق کو کیسے نکالوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے وہاں سے ایک لڑکا گزرتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا اور معاوضہ دے کر وہ صندوق نکالنے کا کہا۔ وہ لڑکا کچھ سوچنے کے بعد مان گیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ صندوق کو باہر لے آیا۔ میں نے اسے گاڑی سے نکال کر 500 کا نوٹ دیا اور وہ مجھ سے صندوق کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا اس میں میرا ذاتی سامان ہے۔ وہ لڑکا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ڈوبتے دل سے وہ صندوق کھولا تو یہ دیکھ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانس سینے میں اٹک گیا، کیونکہ اس میں تو میری بیٹی کے شوہر کا۔ میرا نام انجم ہے، میں سرگودا شہر کی رہنے والی ہوں اور سوشل ورکر ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال 5 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری صرف ایک بیٹی ہے جس کا نام تانیہ ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی پرورش مکمل میں نے کی۔ اخراجات کا مسئلہ نہ تھا کیونکہ ہمارا اپنا کاغذ کا کاروبار تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دلوائی اور اسے ہر طرح سے بااعتماد اور مضبوط بنایا۔ وہ میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہی تھی۔ پڑھائی کے بعد جب ہاؤس جاب شروع کی تو میں نے اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران میری بیٹی نے بتایا کہ وہ کسی عفان نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا ہے، اچھے خاندان سے ہے اور اسے ہمارے کاروبار اور دولت کا بھی لالچ نہیں۔ میں ملاقات کے لیے مان گئی۔ اگر شادی کرنی ہی تھی تو بیٹی کی پسند جاننے میں کوئی حرج نہ تھی۔ 2 دن بعد تانیہ نے مجھے بتایا کہ وہ شام کو آنے والا ہے۔ میں نے ڈنر کی ہی تیاری کروائی۔ لڑکا شام کو آیا۔ شکل و صورت سے وہ بے انتہا خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت رئیس خاندان سے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی پسند کو سراہا، لیکن پھر جب اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ جانا تو مجھے عفان اپنی بیٹی کے لیے نامناسب لگا۔ وہ ایک وڈیرے کا پوتا تھا، اس کا دادا گاؤں کا مائی باپ کہلاتا تھا، اور مجھے ایسے لوگوں کی روایتیں پسند نہیں ہیں جو ان کے نزدیک انسانی جان سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ میں نے اگلے دن اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ میری بیٹی میرے فیصلے پر ہمیشہ کی طرح لبیک کہتے سر جھکائے گی، پر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف عفان سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی۔ پھر مجھے ماننا پڑا۔ عفان اور میری بیٹی کا رابطہ کوئی سالوں پرانا یا کالج کے وقت کا نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ اس خاندان کے لوگ باہر کی لڑکی کو قبول نہیں کرتے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عفان کے گھر والے اس کے لیے باقاعدہ تانیہ کا رشتہ لے کر آئے۔ میں نے تانیہ کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد میں سمجھی تھی وہ لوگ شہر میں ہی رہیں گے، کیونکہ شادی سے پہلے عفان نے یہ بات واضح کی تھی، لیکن ان کے دادا کی ضد کے بہو گھر میں ہی رہے گی۔ انہیں مجبوراً جانا پڑا۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ وہ اپنا کیریئر چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہے، لیکن اب میرا اس پر اختیار نہ تھا، اس لیے مجبور تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب وہ گاؤں میں شفٹ ہو چکی تھی اور کافی خوش بھی تھی، تب مجھے بھی یہ خوشی کی خبر ملی کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر ان کی حویلی بے انتہا حسین تھی، مزید اسے دلہن کی طرح خوشی میں سجا دیا گیا تھا۔
میری بیٹی کے کمرے کے باہر ہر وقت ایک ملازمہ خدمت کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہ کتنے قدم چلتی ہے، اس کا بھی حساب رکھا جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے دل میں بے انتہا خوش تھی۔ دراصل حویلی میں سالوں بعد کوئی ایسی خوشی سننے کو ملی تھی۔ میں کچھ وقت وہاں رہی، لیکن پھر مجھے کام سے فون آنے لگے تو مجبوراً جانا پڑا۔ البتہ فون پر مستقل رابطہ رکھا۔ وقت قریب تھا ڈیلیوری کا، پر میں نہیں جا سکی۔ لیکن اگلے دن ہی مجھے فون آیا کہ تانیہ نے مردہ بچی کو جنم دیا ہے۔ مجھے بے انتہا رونا آیا۔ میں حویلی گئی تو دیکھا سب کا رویہ سرد سا تھا، اور میری بیٹی حویلی میں نہیں تھی۔ ان کی والدہ یعنی میری سمدھن نے بتایا کہ وہ اولاد کے غم میں بہت زیادہ دکھی تھی، اس لیے تانیہ شہر کے قریبی علاقے میں رہ رہی ہے تاکہ جاب کر سکے اور وہ جلد نارمل ہو۔ مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میری بیٹی شہر کے قریب رہ رہی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس وقت تو رات بہت ہے۔ میں نے صبح ہی تانیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنے جانے سے پہلے اسے صبح اپنے سامنے پایا۔ میں پہلے جاتی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ روکتی تھی، لیکن اس بار وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ کب جائیں گی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اس کا لہجہ اور انداز پریشان سا تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے پریشان ہو گئی ہے۔ میں شام ہی اس سے مل کر شہر کے لیے نکل گئی تو اب راستے میں دو عورتوں کی گفتگو سنی۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ ملک سکندر میرے داماد کے دادا کے گھر اس بار بھی پوتی ہوئی تھی اور اسے اس کی ماں نے خود صندوق میں ڈال کر بہا دیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ مجھے اپنی اولاد پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر اور سمجھدار لڑکی ہے۔ ان عورتوں کو میں نے بری طرح جھڑک دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے۔ توصیف حجام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کی باتوں کی نفی کرتے انہیں جھڑک دیا۔ گھر آ کر بھی میں الجھی رہی۔ مجھے اپنی بیٹی پر شک نہ تھا، لیکن دل میں عجیب غم تھا۔ وقت ایک بار پھر تیزی سے گزرا اور 1.5 سال بعد میری بیٹی نے دوبارہ امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میں اس بار بھی حویلی گئی۔ حویلی میں سب خوش تھے، لیکن پہلے جیسا ماحول نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کے پاس 3 دن ٹھہری اور اس دوران میں کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی اور میرے لیے غم و غصے کی انتہا نہ رہی جب مجھے وقت آنے پر فون کر کے بتایا گیا کہ میری بیٹی نے پھر مردہ بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میں واپس دوڑی دوڑی گاؤں گئی تو ایک بار پھر میں نے عورتوں کی باتیں سنی کہ میری بیٹی نے اپنی بیٹی کو صندوق میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی زندہ پیدا ہوئی تھی اور پیدا ہونے کے بعد اسے مارا گیا تھا۔ اس بار ان کی باتوں پر میں انہیں جھڑک نہ سکی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے مجھے سب بتانا شروع کیا، اور جو وہ بتا رہی تھی اسے سنتے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں جب حویلی پہنچی تو پھر پہلے کی طرح بتایا گیا کہ تانیہ بہت زیادہ دکھی تھی، اسی لیے عفان اسے شہر لے گیا ہے۔ میں نے جب شہر جانے کی بات کی تو انہوں نے صبح بھیجنے کا کہا، لیکن صبح میرے اٹھنے سے پہلے تانیہ گھر موجود تھی۔ مجھے شک ہوا۔ تانیہ کی سرگرمیاں مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ میں پھر زیادہ وقت نہ رکی۔ تانیہ بے وجہ اجلت اور الجھا انداز مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا، اسی لیے میں واپس لوٹ آئی اور کئی دن تک تانیہ سے بات نہ کی۔ لیکن ایسا کب تک ممکن تھا؟ میں نے اسے یاد دلایا وہ شادی کے بعد صرف 2 بار گھر رہنے آئی، وہ بھی صرف ایک بار 1 ہفتے کے لیے جب اس کی پہلی خوشخبری بھی نہ ملی تھی، اور پھر 1 سال پہلے 2 دن کے لیے۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور کہا وہ جلد آئے گی، لیکن اسی جلدی میں پورا سال نکل گیا اور 1 سال 7 ماہ بعد پھر تانیہ کی طرف سے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ لیکن اس بار مجھے رتی برابر خوشی نہ ہوئی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا
پھر میں نے معلوم کیا اور ڈیلیوری سے 1 ہفتہ پہلے تانیہ کے گھر جا کر ٹھہر گئی اور بتا دیا کہ میں ڈیلیوری تک یہیں رہوں گی۔ پہلے تو میں نے دیکھا تانیہ میرے فیصلے پر پریشان ہوئی، پھر اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے، مجھے بہانے سے میری مصروفیات گنوانے لگی، لیکن میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی اور ڈٹی رہی۔ وہ روز دوپہر 1 بجے کے قریب شہر جاتی اور شام 7 بجے لوٹتی۔ یہ ایک نیا معاملہ تھا، پہیلی پر پہیلی بنتی جا رہی تھی جسے مجھے کھولنا تھا۔ پھر وقت قریب آیا اور جو سب ہوا وہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میں وہ صندوق کے اندر کا سامان دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ میں نے 2 ٹوک اپنی بیٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس حویلی آ گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تانیہ تو گھر آئی ہی نہیں۔ وہ بہت دکھی تھی، اسی لیے عفان اسے شہر لے گیا ہے۔ مجھے تیش چڑھنے لگا۔ ایسا کون سا غم تھا جو شہر جا کر ختم ہو جاتا تھا؟ میں خاموشی سے وہاں سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر موبائل چیک کیا اور اپنی بیٹی کو فون ملایا تو فون داماد نے اٹھایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی وہاں آنا ہے جہاں تانیہ ہے، تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا کہ ہم کچھ دیر میں گاؤں لوٹ رہے ہیں، اور میں نے سختی سے کہا کہ اگر ابھی کے ابھی مجھے ایڈریس نہ دیا تو میں تانیہ سے اپنا ہر رشتہ توڑ لوں گی۔ دھمکی کامیاب ہوئی اور میرے داماد نے مجبور ہو کر مجھے ایڈریس دے دیا۔ مجھے 4 گھنٹے لگے اس ایڈریس پر پہنچنے میں، لیکن وہاں میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تیار تھا جسے دیکھتے ہی میرے قدم واضح لڑکھڑائے تھے۔ میں جب وہاں پہنچی تو دروازہ میرے داماد نے کھولا۔ میں اندر جانے ہی لگی تھی کہ ایک 4 سال عمر جتنی بچی میرے داماد کے پیروں سے چمٹ کر ہنسنے لگی، تو میرے داماد نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچی ہنستے ہوئے میرے داماد کے گال پر انگلی مارنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں میرے داماد سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ اس کا پاپا کہنا تھا کہ میں بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی تو اس نے خاموشی سے اندر آنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی جب پیچھے سے میرے داماد کی آواز نے میرے قدم ساکت کر دیے۔ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب تھا اور اس سے میرا تعارف نانی ماں کے نام سے کروا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو بچی خوشی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میرے داماد نے وہ بچی میری طرف بڑھائی تو میں نے جھٹ سے اسے تھام لیا۔ وہ میری نواسی تھی، اس میں میری تانیہ کی جھلک تھی۔ میں بھی بے اختیار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میرا دل آج جیسے آسمانوں کی بلندیوں پر تھا۔ کتنی خواہش کی تھی اس دل نے اور دعائیں بھی کی کہ بیٹی کی اولاد دیکھوں۔ میں نے اس سے پیار کرنے کے بعد غصے سے اپنے داماد کو دیکھا جو مسکراتے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بچی کو نیچے اتارتے اسے سختی سے پوچھا، تانیہ کہاں ہے؟ تو اس نے خاموشی سے آگے بڑھنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں پیچھے پیچھے کمرے میں گئی تو میری کیفیت کیا تھی میں خود انجان تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس۔ میرے سامنے میری تانیہ سو رہی تھی، اس کی ایک طرف ننھی سی بچی جس کے برابر میں تکیہ سہارے کے لیے رکھا گیا تھا اور دوسری طرف 2 سالہ بچی لیٹی تھی جس کا ہاتھ تانیہ کے پیٹ پر تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ 2 سال چند مہینے کی ہے، اس کا نام مریم ہے، اور یہ بڑی 4 سال کی ہے، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اور وہ چھوٹی ننھی پڑی جسے پیدا ہوئے 1 دن ہوا ہے، اس کا نام ابھی رکھا نہیں۔ وہ بتا رہا تھا اور میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی، صرف اپنے داماد کو دیکھنے لگی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، پلیز میرے ساتھ باہر چلیں، میں سب بتاتا ہوں۔ میں نے کچھ سخت کہنا چاہا پر ضبط کر گئی۔ ہم باہر نکلے، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر آنے کے بعد پہلے اس نے میری بڑی نواسی کو باہر لون میں کھیلنے بھیجا، پھر مجھے بیٹھنے کا کہا۔
اس نے مجھے سب شروع سے بتانا شروع کیا، جسے سنتے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری ملاقات تانیہ سے ہسپتال میں ہوئی۔ میں پہلی نظر میں تانیہ کو پسند کر چکا تھا، لیکن اپنے خاندان کی بوسیدہ رسومات اور دقیانوسی سوچ کے باعث میں کسی ایسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہی دماغی دباؤ کا شکار ہو جائے، یا آخری نتیجہ یہ نکلے، اور علیحدگی بھی ہمارے خاندان کی روایت کے سخت خلاف ہے، کہ جان جائے اور عورت کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے اٹھے۔ لیکن میں پھر اس کی طرف بری طرح کھنچ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے بات شروع کی۔ اسی دوران اس نے بتایا کہ وہ خاندان میں اکلوتی اور لاڈلی لڑکی ہے۔ اس کے خاندان میں بیٹیاں نصیبوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی 3 پھپھو تھی اور تینوں ہی بیٹی کی رحمت سے محروم۔ میرا دل اچانک چمک گیا، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ بہت گھٹیا روایت تھی کہ پہلی اولاد لڑکا ہونا ضروری تھا، یعنی وارث، اس کے بعد جتنی بھی بیٹیاں ہو، اور ان کا سربراہ پہلے ہو، یعنی بیٹا۔ میرے بھائی جو مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے ہیں، ان کی بیوی کے 4 ابورشن کروائے زبردستی، کیونکہ چاروں میں بیٹی آئی تھی۔ میرے بھائی بہت روئے، چھوڑ جانے کی دھمکی دی۔ میری بھابھی کسی صورت راضی نہ تھی، لیکن میرے دادا اپنے بزرگوں کی روایات کو نہیں توڑ سکتے تھے، اور ان کی عزت پر یہ گہری ضرب تھی۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہوتی، اگر بھیا چھوڑ جانے کی دھمکی دیتے، تو میرے دادا نقصان پہنچانے کی وہ ایسا بھی کر سکتے تھے، چونکہ بھابھی بھی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، اسی لیے انہیں ماننا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4تھے ابورشن کے بعد میری بھابھی ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور ان کی گود تا حیات کے لیے اجڑ گئی۔ جب دوسرے بھائی کی شادی ہوئی، جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا، تو شادی کے 6 ماہ بعد معلوم پڑا کہ وہ بانجھ ہے۔ گھر میں وقت کے ساتھ ویرانی بڑھتی گئی۔ دونوں بھابیاں بے اولادی کی محرومی کے باعث کمرے تک محدود رہ گئیں۔ دادا حضور بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ جب میں نے یہ سنا کہ تانیہ کے خاندان میں صرف بیٹے ہوتے ہیں، تو میں یہ سن کر خوش ہو گیا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ اولاد باپ کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میں نے تانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی ہونے کے کچھ وقت بعد جب تانیہ نے خوشخبری سنائی اور پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو اس میں بیٹی آئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی ناقدری کے باوجود اللہ مجھے رحمت سے نواز رہا تھا۔ اس لمحے میرے احساسات تبدیل ہو گئے۔ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی کا سننے کے باوجود میں بے انتہا خوش تھا۔ جب میرے گھر والوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا، تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ تانیہ نے مجھ سے اس جھوٹ کی وجہ پوچھی، تو مجھے وجہ بتانی پڑی۔ میں نے تانیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی، چھوڑ جانے کی دھمکی دی، مجھ سے بددل ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے یقین دلایا اور منایا کہ مجھے بیٹی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اور میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ڈر رہی تھی، اور اس کا ڈرنا جائز تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس لیے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب اولاد ہوتی تو مردہ بتا کر ہم شہر آ جاتے، یہاں ہماری بیٹیوں کی پرورش کرتے۔ وہ بول کر خاموشی سے سر جھکا گیا، تو میں نے پوچھا، صندوق کا کیا چکر ہے؟ میں نے صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں تمہارا ایک کرتا اور گوشت کا لوتھڑا تھا۔ میرے داماد نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گہری سانس لے کے کہا کہ یہ جھوٹا کھیل ہم نے اس لیے کھیلا کہ دادا حضور کو یقین ہو جائے۔ میں خاموشی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی، پھر غصے سے پوچھا، یہ سب کس کس کو پتا ہے؟ تو اس نے کہا، حویلی میں دادا حضور کے علاوہ سب کو معلوم ہے۔ میں بری طرح چونکی۔ تو اس نے کہا کہ وہ سب خوش ہیں کہ ہمارے خاندان ہے، ہماری اولادیں ہیں، وہ ملنے بھی آتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے داماد سے غصے سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ تو اس نے کہا کہ تانیہ نے بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ بہت جذباتی ہیں، آپ یہ سب برداشت نہیں کریں گی۔
بلکہ دادا کے پاس پہنچ جائیں گی اور وہ اپنی اولاد پر خطرہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا تو مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میری بیٹی اب میری ماں بن رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ ضبط کرنا محال ہو گیا۔ یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ وہاں بیٹی کی چاہ نہیں تھی۔ جب پہلی بار میں وہاں رکنے گئی تھی تب میں نے خوشی میں سب کو بیٹا ہوگا کرتے سنا تھا۔ اب میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہیں، ان میں شاید بیٹے کی چاہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب میں تیسری دفعہ گئی تو میں نے اتنی زیادہ شدت پسندی دیکھی، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی صفاقی سے کہتے سنا کہ بیٹا ہوگا، اسے بیٹی نہیں چاہیے۔ پھر گاؤں والوں کی باتیں سنی کہ وہ بیٹی کو مار دیتی ہے، تو میں اذیت کی انتہا پر پہنچ گئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھی۔ میرا داماد مجھے روکنے لگا پر میں نہ رکی۔ میں وہاں سے نکلی اور واپس گاؤں لوٹنے لگی۔ راستے میں اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہیں سب بتا دیا۔ وہ میری مکمل مدد کے لیے راضی تھے۔ میری بیٹی کی سوچ صحیح تھی، میں واقعہ ہی جذباتی تھی۔ مجھے غلط سے ڈر نہیں لگتا تھا، نہ ہی میں کچھ غلط دیکھتے خاموش رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بزدلی پر افسوس تھا۔ میں شام کے سائے تلے حویلی پہنچی اور غصے سے دادا کو بلانے کا کہا۔ سب میرے تیور پر حیران تھے۔ جب دادا نیچے آئے تو میں نے ساری حقیقت سامنے رکھتے ہوئے ان کو بہت سنایا، حقارت سے ملامت کیا اور انہیں بددعائیں دیتے نوازا۔ سب کے سب سن کھڑے رہ گئے کیونکہ دادا بہت پاورفل سربراہ تھے۔ گھر کا تنکا تنکا ان کے نام تھا۔ جبکہ دادا خاموش رہے، سب پر حیرتوں کے پہاڑ تک ٹوٹے۔ جب دادا حضور نے آگے بڑھ کر بڑی بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، وہ سن دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عفان کی بیٹیوں کی پیدائش سے بے خبر نہیں تھے، نہ ہی حقیقت سے نا آشنا، پر ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار ملنے کی گزارش کریں، کیونکہ جو بڑی بھابھی کے ساتھ وہ ظلم کر چکے ہیں، اس کے بعد عفان کی اولاد کو سینے سے لگانا ناانصافی ہوتی۔ لیکن ان میں معافی مانگنے کا حوصلہ نہ تھا، اور عفان کا ڈر بھی اپنی جگہ بجا تھا۔ انہیں تو اس وقت احساس جرم ہو گیا تھا جب دوسرا پوتا بانج نکلا تھا کہ قدرت نے بہت گہری سزا سنائی تھی۔ لیکن اس افسوس کا کیا فائدہ ہے جسے کچھ حاصل نہ ہوا؟ عفان کے دادا ان سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ احساس مجھے بہت پہلے ہو چکا تھا، جب تمہارا دوسرا بھائی بانج نکلا تھا، وہ وارث کی چاہ میں اندھے ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی نے روتے ہوئے غصے سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ بے اولاد تھی، صرف ان کے ذہنی ٹارچر اور ظلم کی وجہ سے۔ وہ کیسے معاف کر دیتی؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے 4 قتل کیے، وہ بھی میری اولاد کے، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سب ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی وہاں سے لوٹ کر اپنی بیٹی کے گھر آئی تو وہ روئے جا رہی تھی مجھ سے مل کر۔ وہ 2 دن تک مجھے مناتی رہی پر میں نہ مانی، لیکن پھر میری نواسی سے سفارش کروائی تو میں انکار نہ کر سکی اور معافی قبول کر لی۔ اب سب بہت خوش ہیں۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوشحالی سے آباد ہو گئی ہے۔ اس کا شوہر بھی میری توقع کے برعکس بہت اچھا انسان ثابت ہوا۔ میری بیٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ حویلی لوٹ گئی ہے۔ جس دن یہ سب ہوا اور دادا نے معافی مانگی، اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی حویلی میں رونق لگ گئی۔ میری سب سے چھوٹی نواسی اس کی جٹھانی نے گود لے لی، اور اب میری بیٹی ایک بار پھر حاملہ ہے، اور اس بار بیٹے کی خبر ملی ہے۔ پیارے لوگوں، ابورشن چاہے کسی بھی وجہ سے کروایا جائے، لیکن کسی بھی جاندار کا قتل کرنا قابل تلافی اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ عورت کے پیٹ میں دھڑکتا وہ گوشت کا لوتھڑا بھی جاندار ہوتا ہے، اور اس کا قتل بھی قتل ہی ہوتا ہے۔ خدا سے ڈریں اور ظلم کو جہاں بھی دیکھیں روکیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔